بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے ولایت علی واجب کی۔ بسم اللہ۔ درود اور سلام اس لاریب گھرانے پر، اس بے عیب گھرانے پر، اس عزتوں والے گھرانے پر، اس عظمتوں والے گھرانے پر، اس لائق درود گھرانے پر کہ جسے بنانے کے بعد خود بنانے والا مصروف درود ہو گئے۔ گرامی قدر، میرے واجب الاحترام بزرگان ایمانی اور عقیدہ سلمانی رکھنے والے دوستان مسلمانی، ایک تو آج گرمی بھی بہت ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، اور میری آواز تو سب تک پہنچ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ تو بس پھر کوشش کرنا کہ میرا ساتھ دینا، میری آواز پہ نہ جائیے گا۔ آپ کو پتہ ہے عوام ہے، ایام بھی ایسے ہیں، سارا دن انسان تھکا ہوا ہے، آپ بھی میں بھی، عزاداری کے دن ہیں، عزاداری کی کوشش کیجیے گا میرا ساتھ دینا۔ آج تھوڑا سا مجھے اپنے موضوع سے ہٹ کے بحث کرنی ہے، کیونکہ میں آیا ہوں تو ساتھ ہی مجھے آتے ہی ایک شخص نے کہا ہے کہ جی یہ حدیث جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بتایا جائے۔ سرکار رسالت معاب نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں بحث کرنی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ یہ حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ حجتوں کے درمیان، میں نے کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ حجتوں کے درمیان رشتہ داری والا کوئی منصب نہیں۔ رشتہ داری فقط زمانے کو دکھانے کے لیے تھی۔ کسی کو بیٹی بنا کے بھیجا، کسی کو باپ بنا کے بھیجا، کسی کو شوہر بنا کے بھیجا، کسی کو بیٹا بنا کے بھیجا، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کس رشتے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف ایک ٹائٹل کے طور پر، آئیڈیلنگ طور پر ہمارے سامنے پیش ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ رشتے بنا کے بھیجے کہ اگر بیٹی بنا کے بھیجا ہے تو بیٹی کی قدر کیا ہے، اگر بہن بنا کے بھیجا ہے تو بہن کی عزت کیا ہے، اگر ماں بنا کے بھیجا ہے تو ماں کا مقام کیا ہے، اور اگر بیوی بنا کے بھیجا ہے تو اس کا منصب کیا ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حجتوں میں رشتہ داری نہیں ہوتی، منصب دیکھا جاتا ہے۔ تو رسول خدا نے بھی منصب کے طور پر، میں بس تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں، بس صرف سمجھانا ہے، مقصد ہے، پھر میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، فاقہ شفا پہ۔ حجتوں کے درمیان رشتہ داری والا منصب نہیں، ان کے درمیان گنا جاتا ہے منصب۔ فار ایگزامپل، اللہ کے پاس ہے رسالتوں کا خزانہ، جس کو رسالت ملی ہے اسی خزانے سے ملی ہے۔ اگر جناب ابراہیم رسول ہیں تو رسالت اسی خزانے سے، اگر جناب اسماعیل رسول ہیں تو رسالت اسی خزانے سے، اگر جناب داؤد رسول ہیں تو رسالت اسی خزانے سے، اگر جناب موسیٰ رسول ہیں تو رسالت اسی خزانے سے، اگر جناب عیسیٰ رسول ہے تو رسالت اسی خزانے سے۔ اللہ سارے رسولوں کو جس خزانے سے رسالت دے رہا ہے اس خزانے کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کہ جس خزانے سے سب کو رسالتیں مل رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کے پاس رسالتوں کا خزانہ ہے، رسالتوں کے خزانے کے بعد جو دوسرا خزانہ ہے وہ ہے امامتوں کا، ولایتوں کا خزانہ۔ اللہ کے پاس ولایتوں کا خزانہ ہے۔ اگر سرکار آدم ولی ہیں تو ولایت اسی خزانے سے، اگر سرکار نوح ولی ہیں تو ولایت اسی خزانے سے، اگر جناب موسیٰ ولی ہیں تو ولایت اسی خزانے سے، اور اس ولایت والے خزانے کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چل باہر کٹ جاوے۔ اسی طرح میرے دوستوں اللہ کے پاس ہے سخاوتوں کا خزانہ۔ مختصر کر رہا ہوں، دنیا میں جتنے بھی سخی گزرے ہیں اگر ان کو سخاوت ملی ہے تو حسن امیر سے ملی ہے۔ اسی طرح اللہ نے شہادتوں کا خزانہ بنایا۔ جس شہید کی کائنات میں جتنے بھی شہداء ہیں اگر ان کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے تو سید الشہداء کے صدقے ملا، شہنشاہ کربلا کے صدقے ملا۔ اب ان سب چیزوں کے لیے یعنی
رسالت کے لیے، ولایت کے لیے، سخاوت کے لیے، امامت کے لیے، شہادت کے لیے، یعنی حجت بھی اگر شہید ہوگی تو اس حجت کے لیے بھی درجہ عصمت ضروری ہے۔ اب اللہ کے پاس ہے عصمت کا ایک خزانہ، جس کو عصمت ملی ہے اسی خزانے سے ملی ہے۔ کائنات کے جتنے نبی ہیں، یعنی سرکار آدم سے لے کر سرکار خاتم تک ہر نبی کو عصمت ملی ہے جناب سیدہ۔ یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے الفاطمہ تو ام ابیہا۔ جواب ہو گیا میرا مکمل۔ اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں، خاک شفا۔ یاد ہے نا کل کی بحث بھی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ صلوات پڑھ لیجیے سارے صاحبان مل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو کل تک جہاں ہماری بحث پہنچی تھی خاک شفا میں، وہ یہ تھی کہ ہو گیا چلیں اب توجہ میری جانور کو بحث خاک شفا، اس پہ ہم بحث کر رہے تھے۔ آج ایک بڑی عجیب و غریب آیت ہے جو میرے سامنے آئی ہے۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ موضوع ایک ہی رہے گا اور اس کے بارے میں جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں میں وہ ساری کوشش کروں گا کہ آپ کو تلاوت کر کے سناتا رہوں، کیونکہ یہاں ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں تفکر کریں، قرآن میں تدبر کریں۔ اس کو نہ چھیڑے، جہاں پہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے۔ قرآن میں تفکر کریں، قرآن میں تدبر کریں۔ قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے۔ تو آؤ آج ایک اور آیت جو ہم جس پہ بحث کریں گے خاک شفا کے ذریعے، آپ وہ بحث کون سی ہے، اور اسی خاک کے صدقے ہمیں سب کچھ عطا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آج قدرت آ رہی ہے کہ ہم نے خلقنا السماوات والارض، کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا فی ستۃ ایام، 6 وقتوں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوشش کرنا میری کی ہوئی گفتگو یا پڑھی ہوئی آیت کم از کم یہ غور سے ضرور سن لینا، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آئی تو ساری گفتگو تب سمجھ میں آئے گی۔ آج ہم نے زمین اور آسمان کو 6 وقتوں میں خلق کیا۔ یہ وقت بھی میں مجبوری کے تحت ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت نہ تھا۔ اللہ اکبر، میں نے کچھ کہا ہے کہ اس وقت نہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ 6 وقتوں میں نے زمین کو بھی، یعنی یہ 7 زمینیں ہیں اور جو 7 آسمان ہیں ان کو خلق کیا۔ اب آگے آ جائیں گے ایک اور آیت میں اللہ نے بتایا کہ آسمان کتنے وقت میں خلق ہوا، تو اس کے لیے اللہ نے کہا فی یومین۔ یومین صیغہ ہے تثنیہ کا، ایک ہوتا ہے یوم، ایک ہوتا ہے یومین، ایک ہوتا ہے ایام۔ عربی میں 2 کو جمع نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے، کلیہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ایک واحد ہوگا، یعنی سنگل ہوگا، اکیلا ہوگا۔ 2 جو ہے یہ جمع نہیں ہوگا، 2 کو کہا جائے گا تثنیہ۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے یومین، اور اس کا کلیہ یہ ہے کہ جب 2 ہم وزن چیزیں، 2 برابر کی چیزیں ملا دی جائیں تو ان کے ساتھ یا اور نون لگا دیا جاتا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 2 برابر چیزیں ہیں، ان کا وزن برابر ہے، ان کا معیار برابر ہے، ان کا میٹر برابر ہے، یہ برابر کی چیزیں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہو اور کیا سننے آئے ہو، مجھے تو اتنا پتا ہے رسول نے بھی یا اور نون لگا کے بتایا تھا کہ میں ثابت نہیں سبتین چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، اور ہم نے انہی کا دامن تھاما ہے اور الحمدللہ چل رہے ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یا اور نون یہاں بھی لگا فی یومین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان کو بنایا 2 وقتوں۔ تو آسمان بنانے کے لیے قرآن نے یہ ہمیں بتایا کہ 2 وقت لگے ہیں، تو زمین اور اس کے رزق بنانے کے لیے 4 وقت لگے ہیں، اور یہی دلیل ہے کہ آسمان سے زمین افضل ہے۔
واہ واہ اور میں بات کروں میرے دوستوں، عام زمین کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک زمین کربلا میں نہیں آیا میں، یہ عام زمین ہے، یہ افضل ہے آسمان پہ، اور بلندی پہ رہنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھے گا۔ آؤ میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، بلکہ ایک جملہ ذہن میں آ گیا، اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ و مرکزہ شریف، یہ وہ عالم تھے جن کو خطیبہ شام نے، ملکہ شام نے، شام والی بی بی نے خود فرمایا تھا، اے اظہر حسن زیدی تو خطیب آل محمد ہے، اور کائنات میں آپ بے شک اظہر حسن زیدی صاحب کا نام نہ لیں، پوری کائنات میں کہیں چلے جائیں، وہاں جا کے تمہید پہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے، آگے میں بلوا لوں گا خود، ہاں اتنا 14 نے دیا ہے، دنیا میں جہاں پہ بھی آپ نام لے دیں صرف خطیب آل محمد، سامنے والا سمجھ جائے گا کہ اظہر حسن زیدی صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ اب اتنے بڑے عالم ہیں، آخری عمر میں تھوڑا سا اونچا سننے لگ گئے تھے، ان کے پاس ایک دن ایک عیسائی آ گیا، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ بلندی پہ رہنا کمال نہیں ہوتا، بلندی پہ ہمیشہ کم معرفت والی چیزیں بھی رہتی ہیں، کم وزن والی چیزیں بھی رہتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس وہ عیسائی پادری، عیسائی چرچ، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے بڑا، وہ عالم، اس نے آگے کہا سرکار ایک بات تو بتائے، انہوں نے فرمایا ہاں، ایک چیز ہے بہت اوپر، ایک چیز ہے بہت نیچے، بتائیں افضل کون ہے؟ اب سر اٹھانا، زیدی صاحب سمجھ گئے کہ جو یہ بات کرنا چاہتا ہے، زیدی صاحب نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے ہمارے عیسیٰ رہتے ہیں آسمانوں پہ، آپ کے قائم زمانہ ہے زمین پہ گئے، عظمت تو عیسیٰ کی ہوئی نا۔ سرکار نے فرمایا نہیں 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 نہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہے، بات سمجھائیے نا۔ فرمایا اللہ نے لگایا تھا ایک میزان، میزان کہتے ہیں تولنے والی چیز کو جو تولتی ہے، ترازو جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میزان۔ کہا اللہ نے لگایا تھا فضیلت کا میزان، آپ کے عیسیٰ کا قائم کے مقابلے میں وزن ہی اتنا ہلکا تھا کہ جب قائم کی باری آئی عیسیٰ والا پلہ اٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا علیہ السلام۔ در سلامت۔ تو یہ عام خاک بھی افضل ہے آسمان سے، بلکہ یہ عام خاک بھی افضل اس لیے ہے، آؤ میں بتا دیتا ہوں، اور کچھ نہ مانو یار، یہ تو 73 فرقے مانتے ہیں نا کہ رسول خدا کو معراج ہوئی اور جوتوں سمیت ہوئی۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، جب محمد مصطفیٰ عرش کے پاس پہنچے ہیں، مسند پہ بیٹھنے لگے ہیں اور جوتے اتارنے کی کوشش کرنے لگی، آواز قدرت آت گرا گئی، تقدم علی العرش، میرا حبیب عرش پہ آ جا، جوتے پہن کے آ جا۔ مان لیں کہ کیوں؟ لے یتشرف العرش، تاکہ میرا عرش شرف پا جائے تیری جوتی سے لگی ہوئی خاک سے۔ اللہ اکبر، بھی کوشش کرو میرے ساتھ بولو، تیری جوتی سے لگی ہوئی خاک سے میرا عرش شرف پا جائے، یعنی محمد مصطفیٰ کی جوتی کے تلوے سے جو خاک لگی ہوئی تھی وہ یہ عام خاک تھی، خاک شفا نہیں تھی۔ اللہ اکبر، عام خاک تھی، خاک شفا نہیں تھی۔ اب سوچنا خاک شفا کا مقام کیا ہے بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی وقت پڑا ہے، پہلے تمہید پہ کوشش کرو میرا ساتھ دو۔ کیا کہا کہ جو رسول کی جوتی سے خاک لگی ہوئی ہے اس سے عرش جو ہے وہ مشرف ہو رہا ہے، وہ شرف پا رہا ہے، اس کا مقام بڑھ رہا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ کی جوتی کے تلوے پہ لگی ہوئی ہے، اور کربلا میں تو محمد مصطفیٰ کا لہو سویا ہے۔ بہت مہربانی، نوازے، شکریہ۔ محمد مصطفیٰ کا لہو سویا ہے۔ ٹھہر، گرمی بہت ہے اور میرے ذہن میں روایت آتی، پہلے یہ تو دیکھو کہ لہو کا مقام کیا ہے اور انبیاء کا مقام کیا ہے۔ جناب عیسیٰ نبی، جناب موسیٰ نبی، جناب یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسماعیل، نوح، داؤد، زکریہ، یحییٰ، یہ سارے نبی ہیں۔ شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا ہے کہ سارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اب پسینہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پسینہ ہے،
چھٹک دیا صاف کر کے. یہ ہے پسینے کی اوقات. پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی بنایا ہے. اب مجھے سوچ کے تو بتا, جو لوگ کہتے ہیں کہ 14 کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے, مجھے انصاف سے بتانا, جس کے پسینے سے نبی بن رہے ہیں. اب پسینہ گرا, ہر نبی بنا, کوئی آدم بنا, کوئی عیسیٰ بنا, عیسیٰ بھی بنا تو بغیر باپ کے بنا, باپ کے بغیر بنا, یعنی نطفے سے عیسیٰ نہیں. تو سوچ کے بتاؤ, جس کا پسینہ بغیر نطفے کے ہے, لہو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. عیسیٰ لہو نہیں ہے, محمد مصطفیٰ کا عیسیٰ پسینہ ہے, حسین لہو ہے. اللہ اکبر. جہاں پہ عیسیٰ ہے اسے پھل کے چہارم کہتے ہیں. اور دیکھیے جہاں پہ عیسیٰ ہے وہ پھل کے چہارم تو ہے, مولا نہیں. جہاں پہ حسین ہے وہ مولا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ نے بات یہ ذہن میں بٹھا ہی لیا کہ آج بولنا نہیں ہے, تو میری تو عادت ہے میں سوچنے والے کو اور زیادہ پریشان کرتا ہوں. آؤ میں تمہیں بتا دوں, یہ حسین عام شخصیت نہیں ہے. مجھے علی کی عزت کی قسم, جا کے زیارت ناہیہ پڑھیے گا, آپ کے 12ویں امام کی دعا ہے. امام زمانہ جو دعا پڑھتے ہیں, جو نوحہ پڑھتے ہیں, اسے کہتے ہیں زیارت ناہیہ. حسین بادشاہ پہ سلام کرتے کرتے آپ کو اور میرا 12واں امام پردہ غیب میں خون کے آنسو رو کے کہتا ہے کہ میرا دادا تم پہ میرا سلام. اے وہ دادا قاتلو بے قتل و تکبیر و تحلیل. اے حسین, آپ کے قاتل ہونے سے تکبیر بھی قاتل ہو گئی, تحلیل بھی قاتل ہو گئی. نہ علماء سے سوال کرو, شیعہ عالم کے پاس جاؤ, سنی عالم کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو تو یہ کہ یہ تکبیر کیا ہے, یہ تحلیل کیا ہے. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو, تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو. مجھے سوچ کے تو بتاؤ کہ کربلا میں حسین کی گردن پہ خنجر تھا, نہیں لا الہ الا اللہ کی گردن پہ نہیں. آپ نے ضائع کر دیا ہے میرا جملہ باخدا. واللہ علم آپ کا ذہن کہاں چلا گیا. پڑھ میں رہا ہوں, جو آتا ہے آئے. آپ توجہ میری جانب رکھیں. ہاں مجھے دکھ ہوتا ہے, اگر نہیں سننا چاہتے, میرا عقیدہ نہیں برداشت کر سکتے, تو بے شک مجھے کہہ دے, باخدا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں اب چھوڑ دوں گا. ہاں میں اتنی ڈیوٹیاں دل میں دے رہا ہوں الحمدللہ, کوشش کروں. ہاں دلیل آپ کا حق ہے وہ مانگو, اور میں ساتھ ساتھ دلیل تو دے رہا ہوں. ابھی زیارت ناہیہ کی تھی, کیا امام نے فرمایا کہ اے حسین تیرے قتل ہونے سے لا الہ الا اللہ بھی قتل ہو گئے, اللہ اکبر بھی قتل ہو گیا. چلو اگر اور پریشان ہو تو میں تھوڑا اور کر دیتا ہوں. زیارت وارثہ تو پڑھتے ہو نا. اب زیارت وارثہ میں ایک جملہ ہے, اور ابھی میں آیا تو شاکر بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ یا سار اللہ وابن سارے. اب سار کا مطلب کیا ہے؟ جائیے ڈکشنری اٹھائیے, لفظ چھوٹا سا ہے سار. آپ کبھی وہ اٹھا کے دیکھیے گا زیارت وارثہ, اس کے نیچے اتنا بڑا ترجمہ کیا ہوا ہے مولوی نے, اور اتنا سا لفظ ہے سار. خدا کی قسم یہی گنڈی ہے. سار کہتے ہیں خون کو. میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, اور زیارت وارثہ کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے ہی, اے اللہ کے خون تجھ پہ ہمارا سلام. اب مجھے سوچ کے تو بتاؤ, وہ تو بدن ہی نہیں رکھتا, وہ بے بدن ہے. حسین بے بدن کا لہو ہے, کربلا میں سویا ہے, اسی لیے تو کربلا معلّہ ہے. ایک عرش معلّہ, ایک کربلا معلّہ. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, کربلا جتنی بھی ہے, 4 ضرب 2 روایتیں ہیں, ایک ہے 4 ضرب 4 میں, ایک ہے 3 ضرب 3. یہ حرم ہے حسین بادشاہ کا, یہ ساری خاک شفا ہے. چھٹے امام کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے مجھے, وہ میں بتاتا ہوں. یہ بے شک آرام سے سن لیجئے گا, بولیے گا بے شک نہیں. محمد محمد سارے باواز بلند اور مل کر پڑھ دیجئے. ایک شخص آیا تھا, یہ میں بتا کے اس لیے جا رہا ہوں, اگر کوئی شخص زیارات پہ جائے اور خاک شفا اٹھانا چاہے تو پھر جیسے معصوم نے کہا ہے ویسے اٹھانا اور ویسے ہی گھر تک لے کے آنا, پھر خدا کی قسم اس کا کمال دیکھنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آ گیا, اس نے کہا مولا میرے پاس خاک شفا ہے, لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے میں چٹکی بھروسے دیتا ہوں, وہ تو شفا نہیں پاتا. تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے آپ کے اور میرے چھٹے امام. اٹھے, جلال آ گیا امام کو. امام نے فرمایا کہ اپنی کم عقلی اور حماقت کی وجہ سے تم خاک شفا اٹھاتے ہو,
اور اٹھا کے اسے بغیر جو ہم نے شرائط لگائی ہیں اس کے گھر لے کے آتے ہو، چونکہ جب تم اٹھا کے حرم سے باہر نکلتے ہو جو ہوائی مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، وہ اس کی تاثیر لے کے چلی جاتی ہے، پھر جب تم گھر آتے ہو تو تمہیں اس سے شفا نہیں ملتی، تو قصور خاک شفا کا نہیں تمہارا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا مولا پھر کیا کریں؟ یہ دعا ہے جو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے۔ بے شک اگر کوئی بھائی مجھ سے لکھوانا چاہے تو مجھے آج بے شک بتا دیجیے، کل بے شک بتا دیجیے گا، میں 9 محرم تک یہیں پہ ہوں، میں آپ کو باقاعدہ لکھ کر دے دوں گا یہ دعا، یہ اپنے پاس رکھیں۔ جب بھی خاک شفا اٹھانی ہے کربلا جا کر تو پہلے وہ دعا پڑھنی ہے، ایک پاکیزہ شیشی لینی ہے، اور پھر اس کے اندر اس خاک کو وہ دعا پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس میں بند کر دینی ہے۔ میں نے آزمایا ہے بخدا، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بند کر لو گے خاک شفا اس کے اندر، پھر وہ تاثیر جو اس کی ہے خاک شفا کی کوئی مخلوق نہیں لے سکتی، ورنہ بخدا امام نے کہا تھا کہ ہوائی مخلوق بھی لے جاتی ہے، فرشتے بھی لے جاتے ہیں، غلمان بھی لے جاتے ہیں، حوریں بھی لے جاتی ہیں۔ حوریں اور غلمان اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ جب وہ بناؤ شنگار کر لیتی ہیں تو حوروں اور غلمان جو حوریں ہیں ان کو خوشبو کے لیے خاک شفا کی ضرورت ہوتی ہے، غلمان کو سرمے کے لیے خاک شفا کی۔ ہاں اب آؤ وضو کی طرف۔ یہ خاک شفا، یہ جو 3 ضرب 3 یا 4 ضرب 4 بھی، یہ حرم ہے حسین کا، یہ ساری کی ساری خاک شفا ہے۔ کیا ہر جگہ حسین بادشاہ کا قدم لگا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ حسین کا قدم نہیں لگا۔ اور آپ نے بے شک اب تک یہی سنا ہے کہ ایک کربلا معلّہ ہے، ایک عرش معلّہ ہے، اور کربلا کو حسین کے سجدے نے معلّہ بنایا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، صرف حسین کے سجدے میں نے معلّہ نہیں بنایا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کو شک ہو ابھی آئے مجھ سے سوال کرے، صرف حسین کا جہاں پہ پاؤں لگا وہ ہی معلّہ نہیں، جہاں پہ حسین کے ذوالجلال کا قدم لگا وہ بھی معلّہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ صلوات۔ جہاں پہ ذوالجلال کا، جہاں پہ مرتجز کا سو لگا وہ بھی معلّہ ہے۔ ذوالجلال کوئی عام چیز ہے؟ دیکھیں کربلا کا تذکرہ ہے، خاک شفا کا ذکر ہے، تو ذوالجلال کو تو ضرور آئے گا بیچ میں، یہ کوئی عام چیز ہے؟ خدا کی قسم۔ اچھا ایک راز کی بات بتا دوں آپ کو، آج پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا تھا میں اور کیا پڑھنا پڑ گیا ہے مجھے۔ اگر راز سمیٹ سکو تو اس کی شکل یعنی ذوالجلال کی شکل گھوڑے والی ضرور ہے پر ہے نہیں۔ اللہ اکبر، بات تو میں نے کر دی ہے یار۔ اور شکلیں دیکھ کر جنسوں کا تعین نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل سارے عزادار بیٹھے ہو، جانا کسی حاجی سے پوچھنا، میں اب ایک چیز کا نام لیتا ہوں، اگر کوئی سکول کی 3ری 4تھی جماعت کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بتا دے گا وہ کیا ہے۔ حجر اسود، یہ کیا ہے؟ پتھر ہے، یہی ہے، یہی سنا ہے۔ مجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کی قسم ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک عظیم ملک ہے، پتھر تمہیں دکھتا ہے۔ مالک پھر ہوا کیا؟ فرمایا ہوا یہ کہ جب اللہ نے اقرار ناموں کا عہد لیا تھا کہ الست بربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم، جس نے اقرار کیا اللہ نے دستخط کروائے، دستخط تو انبار لگ گیا پہاڑ جتنا۔ اللہ نے اسی فرشتے سے کہا کہ نگل لے، اس نے نگل لیا۔ مالک اب کیا کرنا ہے؟ کہا قیامت والے دن دینا۔ مالک ٹھیک ہے دوں گا، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا کون حجرن، پتھر ہو جا، یہ ہو گیا۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، سر اٹھانا، یہ پتھر ہو گیا۔ اب کوئی سوچ کے مجھے بتا سکتا ہے کہ جس کو حجاج کرام جا جا کے چوم چوم کے تھکتے نہیں ہیں، وہ ہے پتھر رارا، لیکن پتھر ہے نہیں، فرشتہ ہے۔ اچھا اگر آپ سوچ رہے ہو تو میں ایک اور چیز کا نام لیتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے کہ جناب صالح کی ناکہ، وہ جو اونٹنی تھی، قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ
شبیہ الزلجنا قدم چومتے ہو نا، میں تو چومتا ہوں، کوئی چومے نہ چومے، کیونکہ میرا ایک اپنا عقیدہ ہے۔ خاک شفا اب بھی دیکھیے، میں نے کہا ہے کہ جہاں پہ مرتجز کا پاؤں لگا وہ بھی خاک شفا، جہاں پہ حسین بادشاہ کا لہو گرا وہ بھی خاک شفا۔ اور ایسا نہیں صرف حسین، دیکھیے آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ جنت ہے کربلا، کربلا جنت ہے، اور حقیقتاً ہے۔ آخری مجلس میں 8 محرم کی رات کی جو مجلس ہے اس میں جا کے میں بتاؤں گا، پڑھوں گا شہزادہ علی اصغری، آپ نے کہا ہے فضائل بھی مصائب بھی، اور الحمدللہ جو میں پڑھتا ہوں وہ صرف میں ہی پڑھتا ہوں۔ سارے بیٹھے ہوئے پہلے سوچ لو، سارے 8 محرم کو بھی بہت ٹائم پڑا ہے، کسی ذاکر سے کسی عالم سے کہنا کہ شہزادہ علی اصغر کی فضیلت تاریخ کے حوالے سے سنا، میں قرآن سے سناؤں گا، ہاں، کیونکہ شاکر بھائی سے وعدہ ہے میرا، جو اس نے کہا ہے وہ میں پورا کروں گا، بتاؤں گا، لیکن خاک شفا کے ساتھ ہی بتاؤں گا۔ ہاں اب بتا رہا ہوں کہ جو زنجیر زنی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ پہلے ایک واقعہ سنو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھانے کے لیے، مقصد سمجھانا ہے۔ واہ واہ کروانی ہو تو ایک آدھی مجلس میں ہوتی ہے، عشرے میں ہوتا ہے اپنی قوم کو ایک میٹر دے کے جانا، اپنی قوم کو علم دے کے جانا، تاکہ ہمارے بچے جو سارا سال باہر جائیں تو کوئی انہیں لاجواب نہ کر سکے، پتہ چلے کہ علی کا ماننے والا ہے۔ ہاں یہ ان کے ماننے والا نہیں ہے جو میدان سے بھاگ جاتے تھے، یہ فرار کو نہیں مانتا، کرار کو مانتا ہے۔ ہاں جناب ایک اللہ کا نبی گزرا ہے، نام ہے یحییٰ، ذہن میں ہے، علماء سے سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا، یحییٰ نبی، بالکل مماثلت ہے اس کی بادشاہ حسین سے۔ قتل ہوا ہے بادشاہ نے کی، کیوں؟ ایک عورت نے کہا تھا، میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، میں نے شاکر بھائی سے کل بھی پرسوں بھی کہا تھا کہ ایک قنات لگا دیا کیجیے یہ سامنے، میری ماں بہنوں کے سامنے، میں آتا ہی پردہ بتانے ہوں، یہ ذہن میں رکھے گا، کل سے کوشش ہے کہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہو تو معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں پردہ بتانے آتا ہوں، آل محمد کا پردہ ہی تو بتانا ہوتا ہے، اور ہماری اپنی مستورات، میں ہر جگہ کہتا ہوں شاکر بھائی ناراض نہ ہونا مجھ سے، کیونکہ ہمارا کام یہی ہے۔ یہ اس کے کنیزیں ہیں جو اتنی بڑی پردہ دار تھی کہ اس بی بی کا نام حجاب اللہ ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، یہ ساتھ والا گھر بھی ہے، کسی مومن کا ہی ہے، تو یہاں بیٹھ جایا کرے۔ بہرحال یحییٰ نبی ان کا قاتل ہوا، ان کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ گر گیا، وہاں سے خون ابلنا شروع ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، اس پہ مٹی ڈلوائی، مٹی سے خون نکلنے لگا، اس کے اوپر اور مٹی ڈلوائی تاکہ خون رک جائے، اس سے پہاڑ بن گیا، خون جاری رہا۔ بادشاہ نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کسی بندے نے آ کے کہا یہ تب تک نہیں رکے گا جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا گیا۔ اب کوشش کرنا سمجھنا، کیونکہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں ان کی تخلیق میں کربلا کی مٹی شامل ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ تو اب وہ ان کے بارے میں، یہ جناب یحییٰ کے بارے میں ہے کہ جس مٹی پر ان کا لہو گرا ہے، اب جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا یہ خون ابلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں ظلم ہوا ہے۔ جو ہے جو میں بات بتا رہا ہوں یہی سمجھ لو، آگے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کربلا کی نسبت سے، کہ جو ظلم ہوا ہے یہ خون اس لیے ابل رہا ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اس کا کوئی حل، انہوں نے کہا کوئی حل نہیں۔ دن گزرتے رہے، بادشاہ کی پریشانی بڑھتی گئی، اللہ نے ایک ظالم حکمران کو بادشاہ پہ مسلط کر دیا۔ اس نے آ کے بادشاہت کا تختہ لکھ دیا، ایک ایک سپاہی کو قتل کر دیا۔ جب سپاہیوں کو قتل کر دیا، درباریوں پہ آ گیا، درباری قتل ہو گئے۔ درباریوں کے قتل کرنے کے بعد بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ کا سر قلم کر کے اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا یہ جو خون ابل رہا ہے اسے تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ اب تک کیوں جاری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ایک عورت جس نے یہ فتویٰ دیا تھا ابھی تک وہ زندہ ہے۔ سر اٹھانا میری طرف، وہ زندہ ہے، جب تک اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا یہ خون ابلتا رہے گا۔ اب سر اٹھانا جو ماتمی بیٹھے ہو، جو زنجیر تل بیٹھے ہوئے ہو، ہمیں کہا جاتا ہے زنجیر نہ مارو، یہ خون نہیں نکلنا چاہیے، زنجیر نہ مارو، یہ بلڈ بینک میں دے دو۔ اور بھائی کیوں دے دے؟ مومن کی تخلیق ہوئی ہے خاک شفا سے، اور خاک شفا میں ہے حسین کا خون۔ 10 محرم کو جو زنجیر مارتے ہو یہ وہی خون ابلتا ہے، چونکہ انتقام باقی ہے۔
کی ہے. اب جو مٹی کربلا کی ہوگی اس سے لہو نکلے گا. تو زنجیر زنی نہ چھوڑ. میں خود زنجیر زن ہوں. ہاں مولوی ہوتے ہیں بات کر دیتے ہیں, خود پتہ نہیں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں پہلے خود عمل کرتا ہوں پھر آگے بتاتا ہوں. معصوم کی حدیث بھی ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو اٹھا کے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ شہد بہت کھاتا ہے, آپ اسے منع کر دیجئے, آپ کریں گے تو چھوڑ دے گا. رسول خدا نے فرمایا کل لے کے آنا. وہ کل لے کے آ گئی. جب کل لے کے آئی رسول خدا کے بعد رسول خدا نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا شہد نہ کھایا کرو. عورت نے کہا یا رسول اللہ یہی بات تھی تو اب کل کر دیتے. فرمایا کل میں کیسے کرتا, اس کے آنے سے پہلے میں خود کھا چکا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بات ہمیشہ ممبر سے وہ نشر کرو جس پہ خود عمل کرتے ہو. جی میں ایسے پتہ نہیں کتنے علامہ آپ کو دکھا دوں گا خدا کی قسم. پھر غصہ آتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ مولوی کے پیچھے نہ چلنا. میں دکھاتا ہوں بڑے بڑی اتھینٹک شخصیت ہیں جنہیں لوگ مانتے ہیں. لوگوں کے حج کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, عدالت ہی نہیں ثابت. ہماری فقہ میں متفق فیصلہ ہے کہ عدالت ثابت ہو. جب تک عدالت ثابت نہیں ہے اس وقت تک نماز نہیں ہوگی. میں چھوڑ رہا ہوں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر بس دو لفظ بتانے لگا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی جوتی سے لگی ہوئی جو خاک تھی وہ خاک تھی, خاک شفا نہیں تھی. اور محمد و آل محمد کے بارے میں بادشاہ علی کا پورا خطبہ ہے جس میں بادشاہ علی فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کیوں کھڑا ہے, یہ زمین کیوں زندہ ہے, یہ زمین رزق کیوں اگاتی ہے, یہ زمین سبزہ کیوں اگاتی ہے. بادشاہ علی بتاتے آگے علی بادشاہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ آسمان قائم ہی اس لیے ہے کہ ہم 14 اس پہ چلتے ہیں. نہ سر اٹھانا, آسمان کے نیچے تو ستون ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 کی جوتی کے تلوے پہ جو لگی ہوئی خاک ہے وہ آسمان کے لیے طاقت کا انجیکشن ہے. اللہ اکبر, وہ طاقت ہے آسمان کے لیے. اور زمین کے بارے میں بادشاہ علی فرماتے ہیں کہ یہ زمین زندہ اس لیے ہے, یہ زمین تباہ اس لیے نہیں ہو رہی, یہ زمین فنا اس لیے نہیں ہو رہی, یہ زمین سبزہ اس لیے اگا رہی ہے, یہ زمین تمہیں رزق اس لیے دے رہی ہے کیونکہ ہم اس پہ چلتے ہیں. اگر ہم اس پہ نہ چلیں یہ فنا ہو جائے. تو جس زمین پہ 14 چلیں وہ زمین تمہیں رزق دے سکتی ہے. جس میں 14 چھپ جائیں وہ شفا کیا ہوگی؟ شفا ہی کہوں گا نا, خاکی شفا کو شفا ہی کہوں گا. وہ شافی ہے, دوائے اکبر ہے, میں نے کل بتایا تھا. عام چیز نہیں خاکی شفا, خدا کی قسم. گھروں میں رکھیے. مجھے کوئی عبادت, کوئی عالم, آیت اللہ سستانی تک میرا چیلنج ہے, بے شک ریکارڈ کرو پہنچانا, کوئی ایسی عبادت دکھاؤ جو آپ کرو نہیں اور لکھی جائے. فار ایگزامپل آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں, نماز نہ پڑھیں اور لکھی نماز جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کعبہ کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں, حج نہ پڑھیں اور حج لکھا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم آپ مانو یا نہ مانو, میرے اور آپ کے چھٹے امام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں رکھ کے چاہے اس سے کھیلتے رہو, اللہ تسبیح شمار کرتا ہے. آج کچھ آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں, گرمی بہت زیادہ ہے. تو میں نے کیا کہا کہ امام کی حدیث ہے کہ کربلا کی خاک کی تسبیح, خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں رکھ لو, اس سے کھیلتے رہو, پھر بھی اللہ تسبیح شمار کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بندے نے پوچھ لیا امام سے, مولا کھیلنے سے اللہ تسبیح شمار کرتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں کرتا ہے. مولا وہ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں تم بے شک تسبیح نہ پڑھو, تسبیح خود تسبیح کرتی ہے. اللہ اکبر. نہیں دیکھ ان کی ولایت کو سمجھو. بخدا ولایت سمجھنا ضروری ہے. جب تک ولایت نہیں سمجھو گے, مجھے تو بخدا اس کے ان کے یعنی شہر کی, جو ان کا شہر ہے جہاں یہ رہتے ہیں, جہاں پہ ان کا بسیرا ہے, اس شہر کی خاک سمجھ میں نہیں آتی. ملا علی کو سمجھنے چلا ہے. جب میں لفظ بدل دیتا ہوں مجھے تراب سمجھ میں نہیں آتی, ملا ابو تراب سمجھنے چلا. ہاں پہلے آؤ دیکھو, ولایت تو بہت دور کی بات ہے. ولایت پہ ولایت 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 کیا چیز ہے؟ میرا مولانا کو چیلنج ہے, ولایت فقیہ کہاں پہ لکھی ہے؟ مجھے دکھائے.
ہاں ولایت کے جتنے حوالے چاہیے مجھے بتانا، ابھی بھی میرے پاس ہیں، موجود ہیں ایک ایک کتاب کے، اور ان کتابوں میں نے دیکھے ہیں، میرے پاس موجود ہے، بخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹے پہ لعنت ہے، ان کتابوں میں دیکھے ہیں جن کو ملا جس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتا. ہاں خدا کی قسم 14 سال رہ کے آتے ہیں نا جب وہ کتاب نہیں پڑھنی آتی. وجہ یہ ہے کہ یہ پرنٹڈ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے. اور الحمدللہ 1400 سال پرانی کتب بھی پڑھی ہے میرے پاس میری لائبریری میں دکھاؤں گا جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے ہمارے علماء نے. کیا کہہ رہا تھا میں کہ یہ جو تسبیح ہے خاک شفا کی، اس کی بڑی فضیلت، اس میں ولایتیں چھپی ہیں. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں پھر تھوڑی سی تشریح کروں گا. یہی تو وجہ ہے، موضوع ایسا ہے کہ اگر میں جملے پہ جملہ دوں عوام سمجھتی نہیں ہے، مجھے تشریح کرنی پڑ جاتی ہے، پھر آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بہرحال آؤ تشریح تو میں کروں گا کیونکہ میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ سمجھا کے جاؤں. یہی مقصد ہے میرے یہاں بلانے کا. آؤ سمجھو جناب، 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں علم البلایا والمنایا دیا گیا کائنات میں حجتوں کے علاوہ. ایک صحابی ہے بادشاہ علی کا، ایک صحابی ہے حسین بادشاہ کا. یہ 2 شخصیتیں ہیں. اب سر اٹھانا، دونوں شخصیتیں یوں آ رہی ہیں. ایک کا نام ہے حجر ابن عدی، جناب حجر، رشید حجری کے بارے میں بھی ہے لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں. اب ایک طرف سے یہ آ رہی ہیں بازار کوفہ میں، دوسری طرف سے حسین بادشاہ کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی تعارف نہیں ہے آپ کو. میں ایک جملے میں حسین کے ساتھی کا تعارف کرواتا ہوں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، جب بی بی کربلا سے قید ہو کے جانے لگی ہے نا، فضائل کرم میں سننا، اس وقت بی بی نے جناب عباس پر سلام نہیں بھیجا، مولا حسین پر سلام نہیں بھیجا، اپنے بیٹوں پر سلام نہیں بھیجا، جناب علی اکبر پر سلام نہیں بھیجا، جناب علی اصغر پر سلام نہیں بھیجا، جناب حبیب ابن مظاہر پر سلام بھیج کے کہتی ہیں حبیب بھائی میں تیرے شہر میں آئی ہوئی ہوں. یہ فضیلت ہے جناب حبیب کی. علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا بھائی کہتی ہیں. اتنی بڑی شام کی ملکہ بی بی، شرم و حیا والی بی بی جو علی کے سامنے بھی کبھی نہیں آئی، وہ جناب حبیب ابن مظاہر کو بھائی کہہ کے بلاتی تھی. جب بھی بلایا ہے تاریخ میں بھائی کہہ کے بلایا ہے. اور حسین بادشاہ نے اسے مرد فقی کہا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے. اب ایک طرف سے یہ آ رہی، یوں بازار میں دونوں آمنے سامنے آ گئے، آگے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے. کوشش کرنا میری بات سمجھنا، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے، یوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. بازار میں جتنے لوگ تھے حتیٰ کہ دکاندار بھی، انہوں نے سامان تولنا چھوڑ دیا. چونکہ چھوٹی شخصیتیں نہیں تھی، بہت بڑی بڑی شخصیتیں تھی کہ یہ کرتی کیا ہیں. حیران ہو کے کہ وہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں. جب پورا بازار ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اب جناب حجر نے اپنی زبان کو حرکت دی. حرکت دے کے کہتے ہیں حبیب بھائی میں ایک بزرگ کو دیکھ رہا ہوں جو کسی حجت کی نصرت کے لیے علم البلایا وہ علم ہے جس سے انسان کا چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس نے مرنا کیوں ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس لیے مرنا ہے، کس وجہ سے مرنا ہے. اب جناب حجر کہہ رہے ہیں جناب حبیب کو، حبیب بھائی میں دیکھ رہا ہوں ایک بزرگ کو جو کسی حجت کے عشق میں ایک صحرا میں اپنے ہی خون سے اپنی داڑھی کو غذاب کر رہا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اب جناب حبیب مسکرا کے فرمایا ہاں میں بھی ایک جوان دیکھ رہا ہوں جو اپنی حجت کے عشق میں سولی پہ لٹکا ہوا ہے. خدا کی قسم آپ کیا پریشان ہوئے جتنا وہ بازار والے پریشان ہو گئے کہ یہ تو غائب کی خبریں دینے لگ گئے، یہ تو آنے والا وقت بتانے لگ گئے، یہ تو کہانت کر رہے ہیں. اب جنہوں نے جناب حجر کی بات سنی وہ دوڑے ہیں امیر کائنات کی طرف، جنہوں نے جناب حبیب کی بات سنی وہ دوڑے ہیں مولا حسین کی طرف، جا کے یہی کہتے ہیں مولا آپ نے اپنے ماننے والوں کو اتنا سر پہ اٹھا لیا ہے، اتنا سر پہ چلا لیا ہے، اب وہ کہانت کرنے لگے ہیں، اب وہ غیب کی خبریں دینے لگے ہیں. امام نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ دونوں نے بات بتائی. مولا حجر یہ کہتا ہے جناب حبیب کی جنہوں نے بات سنی تھی انہوں نے مولا حسین کو بتائی. مولا نے فرمایا میرا حبیب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے جا کے بات بتائی کہ حبیب یہ کہتا ہے، حجر یہ کہتا ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں دونوں نے غلط نہیں کہا. مولا وہ کیوں؟
فرمایا جو دونوں نے کہا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے؟ فرمایا جو حجر نے کہا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ حبیب میرے بیٹے حسین کی نصرت میں شہید ہوگا، سر اٹھانا۔ اور جو جناب حبیب نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جناب حجر علی کے عشق میں سولی پہ لٹکائے جائیں گے۔ اب سر اٹھانا، لوگ واپس آئے، جب واپس آ گئے لوگ دیکھا وہ دونوں شخصیتیں وہیں پہ کھڑی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ فرمایا لوگوں کو ہم پہ شک ہے، ہم 14 کو ماننے والے غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ اے حبیب مجھے میرے بادشاہ علی نے ولی بنایا ہے۔ جناب حبیب فرماتے ہیں اے حجر یاد رکھنا علی نے صرف تجھ ایک کو ولی بنایا ہے، اگر حسین ولایتیں دینے پہ آ گیا چراغ بجھا کے ایک لمحے میں 72 ولی بنا۔ تو 72 ولی تو کم از کم ہے نا کربلا کی خاک میں۔ تو اب پتا چلا کہ یہاں ولایتیں چھپی ہوئی ہیں خاک شفا میں، اور صرف ولایتیں نہیں ہیں، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے اس میں اور بہت کچھ ہے۔ اس میں صرف حسین کا لہو شامل نہیں، بس چھوڑ رہا ہوں آپ کی سوچ سے پہلے میں دو کے دو جملے اس شہادت کے جو منبر پہ میں نے نہیں سنی، چوتھے امام کے بیٹے کے جناب زید شہید کے۔ بنی ہاشم میں سب سے زیادہ سخت شہادت ہے میرے اس امام زادے کی، سب سے مشکل۔ دوں گا بھی دو کے دو جملے، ساری شہادت نہیں برداشت کسی سے ہوتی، یہ حقیقت ہے، دو کے دو جملے دوں گا۔ میرے چوتھے امام نے اس پہ سلام بھیجا ہے اپنے اس بیٹے پہ، پانچویں امام نے اپنے اس بھائی پہ سلام بھیجا ہے، چھٹے امام نے سلام بھیجا ہے، ساتویں امام نے سلام بھیجا ہے، اتنی حجتوں نے سلام بھیجا ہے اس امام زادے پہ۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بھی جہاد کیا ہے اپنے دادا حسین کی طرح، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تبلیغ کی ہے بادشاہ وقت کو۔ بادشاہ وقت سے برداشت نہیں ہوا، اس نے فوجیں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، میں نے پہلے کہا ہے کہ کربلا کی خاک میں صرف اور صرف حسین کا لہو شامل نہیں، اکبر کا صرف لہو شامل نہیں، صرف غازی کا لہو شامل نہیں، صرف عباس کا لہو شامل نہیں، مولا کے اصحاب کا صرف لہو شامل نہیں، مجھے علی کی عزت کی قسم اس میں علی کے بیٹوں کا لہو بھی شامل ہے، علی کی بیٹیوں کا لہو بھی شامل ہے۔ بس فرق یہ ہے علی کے بیٹوں کے بدن کا خون شامل ہے، علی کی بیٹیوں کے سر کا خون شامل ہے۔ ہاں آؤ علی کے اسی ایک اور خون کا تذکرہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں، زید شہید کا ذکر۔ سب سے سخت شہادت ہے، جب میدان میں آئے ہیں نا اپنے سپاہیوں کو لے کر، بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی 72 سپاہی تھے، بعض میں مختلف روایات ہیں، 40,000 تک لوگ تھے جنہوں نے ہاتھ پہ بیعت کی تھے یہ بھی کوفہ کے، لیکن ان کی ایک مجبوری تھی، انہوں نے ساتھ چھوڑا نہیں، چھڑوایا گیا ہے۔ جو حاکم کوفہ تھا، چونکہ تاریخ بتانا میری ذمہ داری ہے، میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا جو کتابوں میں ملے گا وہ پڑھوں گا۔ جو حاکم وقت تھا اس نے دھوکے سے بلوایا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے اس فرزند کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس نے کہا اعلان کر دو پورے کوفہ میں کہ آج لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ جمع ہو گئے وہاں، جب لوگ جمع ہو گئے اس نے سپاہیوں سے کہا کہ مسجد کا دروازہ بند کر دو، لوگوں کو اندر محصور کر دو تاکہ جناب زید کی نصرت کے لیے کوئی نہ نکلے۔ اب لوگ تو ہو گئے اندر محصور، چند ایک صحابی جو بچ گئے تھے اس امام زادے کے ساتھ وہ میدان میں اترے ہیں۔ جب وہ میدان میں اترے ہیں جنگ شروع ہوگی، میں بہت قریب آ گیا ہوں 2 جملوں کے جو میں نے پڑھنے ہیں۔ جب قریب آ گئے نا یہ سارے ایک دوسرے کے قریب آئے، جناب زید نے کہا ہے کہ میں بتاتا ہوں حملہ کیسے کرنا ہے، تم نے وہاں سے کرنا ہے، تم نے وہاں سے کرنا ہے، ایک ایک کو ترتیب بتا رہے ہیں جناب زید۔ سب نے حملہ کیا، حملہ کرتے کرتے یا ایک لائن جب امام زادے یہ لوگوں کو بتا
بتا رہے تھے کہ ہم نے جہاد ایسے کرنا ہے, ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تبلیغ ایسے کرنی ہے, ہم نے جہاد ایسے کرنا ہے. اپنے صحابیوں کو, اپنے دوستوں کو بتا رہے تھے. اس وقت ایک لائن نے چھت پہ کھڑے ہو کے تیر کمان میں رکھا, کمان میں رکھ کے تیر چلایا. امام زادے کی پیشانی پہ لگا, امام زخمی ہو گئے, امام زادہ زخمی ہوا. لوگوں نے سنبھالا, کندھا دے کے دریا کے کنارے لائے, پانی پلانے کی کوشش کی. یا اس امام زادے کی روح پرواز کر گیا, شہادت ہوئی. لوگوں نے کہا یہ جو حاکم وقت ہے یہ اتنا لعین ہے کہ شہادت کے بعد بھی لاش کی بے حرمتی کرے گا, کیونکہ کربلا سے واقف تھا. صحابیوں نے دریا کا پانی روکا, قبر بنائی, اوپر سے پھر دریا کا پانی چلا دیا. اتنا بے غیرت تھا حاکم وقت, مجھے علی کی عزت کی قسم ہے, اس نے پھر بھی لاش کو قبر سے نکالا, قبر کو نکال کے ایک درخت پہ لٹکا دیا. 3 سال تک اس امام زادے کی لاش درخت پہ لٹکتی رہی. سارے کبھی اس شہر میں, کبھی اس شہر میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ